وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو بہت ہی آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اور بعض لوگوں نے اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا ہے اور بہت پیارا معنی ہے فعال میں مدکر کا. ایک تو یہ کہ مدکر یعنی مذکر یعنی نصیحت کرنے والا. معنی کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے، کوئی قرآن سے نصیحت کرنے والا جو لوگوں کو نصیحت کرے. فرق ہوا، ایک ہے معنی ہے نصیحت پکڑنا اور دوسرا ہے نصیحت کرنا. یہی سے پتہ چل گیا تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اگر علماء چاہیں تو قرآن سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں جس سے لوگوں کو نصیحت کر سکیں. ہاں، قرآن چھوڑ کر کے بائبل اور کیا کہتے ہیں اور کیا ہے گیتا اور پتہ نہیں کیا ہے، ان کی کوئی ضرورت کوئی ضرورت نہیں. کتنی آسان ہے. اور واقعی ذرا سوچو کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ قرآن سے روکنے کے لوگوں نے کیا بنا رکھا تھا، نہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤ. قرآن سے امت کو دور رکھنے کا ایک سلسلہ تھا عجم کے اندر، ہمارے بر صغیر میں. یاد ہے ہمیں، جانتے ہیں جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ، فارسی زبان تھی اس وقت، عام زبان فارسی تھی، فارسی زبان میں کر دیا تو اردو تو بعد میں ایجاد ہوئی. جب فارسی زبان میں ترجمہ کر دیا تو دلی کے علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، مرتد ہونے کے کہ مرتد ہو گیا ہے. ہمارے بعض علماء میاں صاحب کے بعد شاگردوں کو بعد میں شاگرد بنے، جب ان کو علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا تو سیالکوٹ سے وہ جموں گئے. سیالکوٹ میں کچھ دن سیکھے، پھر جموں گئے، سیالکوٹ گئے. کہتے ہیں ہم قرآن کا ترجمہ ایک عالم سے پڑھ کر کے گئے تھے تو اور تعلیم حاصل کرنے کے جب دوسرے استاد کے پاس گئے تو میں ایک دن قرآن کا ترجمہ یاد کر رہا تھا، استاد آ گئے، دیکھا ہم قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں تو کہا کفر، تو تم کافر ہو گئے. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھنا کفر کہا جاتا تھا. لیکن الحمدللہ آج ذرا دیکھیں، جب سے درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، اور کہتے ہیں یہ نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ جس نے شروع کیا باقاعدہ، وہ کہتے ہیں مولانا احمد اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا احمد اللہ امرتسری ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا. مولانا احمد اللہ امرتسری شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کے سب سے پہلے استاد ہیں اور مسجد مبارک میں رہتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا، بعض اہل علم نے، کہ امرتسر کے روڈوں پر ایک بہت بڑا جلوس نکلا ہوا ہے. کہتے ہم نے خواب میں دیکھا بہت بڑا جلوس نکلا ہوا ہے اور بالکل لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. ہاں ہاں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بعض اسلاف ہمارے کہتے ہیں جب میں نے خواب میں دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ان کے پاس دوڑ کے گیا، ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہیں، کیا بلا آ گئی ہے؟ تو دیکھا ایک آگے سر پیٹ رہا تھا، باقی اس کے ساتھ سب ماتم کر رہے ہیں. تو پتہ چلا، بتایا گیا کہ یہ آگے والا ابلیس ہے اور پیچھے جو پورے لشکر ہے اس کے چیلے شیطان ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہے
انگریز حکومت تھی. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم مسلمانوں پر ہندوستانیوں کو بلا آئی ہے انگریز، لیکن ان کے لیے کیا پریشانی ہے؟ تو کہا کہ یہ شیطان ہے اور یہ اس کے چیلے ہیں، سب ماتم کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ مولوی احمد اللہ نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر عوام کو بتانا شروع کر دیا ہے. تو آج تک ہم نے جتنے لوگوں کو قرآن سے دور رکھ کر کے گمراہ کیا تھا، قرآن کا ترجمہ عام ہو جائے گا، قرآن کا علم عام ہو جائے گا تو ہماری ساری محنت صدیوں کی بیکار ہو جائے گی. ہاں، یہ ہے درس قرآن کا فائدہ. الحمدللہ سب سمجھ جاتے ہیں. اور یہاں کہا جاتا ہے ہمارے بر صغیر کی سب سے ان پڑھ قوم پٹھان کی ہوتی ہے، علاقے گھر کے پٹھان، یہ ہوتا ہے نا. لیکن پورے خلیج میں سب سے زیادہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ پٹھان. تو بھائی قرآن کو اللہ نے بہت آسان بنایا، سیکھنے والوں کے لیے اور سکھانے والوں کے لیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.